یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال۔ خاندان زہرا پر ایک دفعہ مل کے آواز بلند درود پڑھ دیجیے گا۔ سب سے پہلے تو میں بانیان مجلس کا آپ مومنین کرام کو بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آج یوم شہادت امام سجاد کی جس مجلس کا انعقاد آپ نے کیا، ہمارے جد کی اس مجلس کی فرصت آئی کہ آپ نے دعوت دی، پروردگار آپ کی اور ہماری اس اجماع عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مومنین کرام، پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات حاضرہ چل رہے ہیں اس سے آشنائی آپ مومنین کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں کل بھی سیالکوٹ میں تھا اور وہاں پہ پروگرام کے اندر مومنین سے یہی گزارش کی تھی کہ اس وقت سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ آپس میں اتفاق و اتحاد کی ہے۔ دشمن چاروں طرف سے اپنی سازشوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑ رہا۔ ابھی ایام محرم چل رہے ہیں، اس کے بعد سفر کا مہینہ بھی ہے، 8 ربیع الاول تک ہماری مجالس کا اہتمام رہے گا انشاءاللہ، اور وہ ڈھونڈ رہا ہے کوئی ایسا موقع کہ کوئی ایسا موقع ملے جس سے انتصاب و شتم کے کوئی کارنامے انجام دیے جائیں۔ لیکن وہ کل بھی ذلیل رہا تھا، آج بھی ذلیل ہے اور روز حشر تک ذلیل ہی رہے گا۔ لیکن ہمیں دشمن کی طرف نہیں، ہمیں اپنے مومنین کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم کیا وجوہات ہیں، کیا ایسے واقعات اور حالات ہیں کہ مومن علی کا ماننے والا ہے، امام سجاد کا ماننے والا ہے، امام حسین کا ماننے والا ہے، مومن بھی کہلاتا ہے اور اپنے مومن بھائی سے اختلاف بھی رکھتا ہے۔ یہ بے معرفتی، کم علمی، یہ بے شعوری کی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ میں ہر فرشزہ پہ اپنے بزرگان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے نوجوانوں پر شفقت فرمائیں، اور میرے نوجوان چاہے وہ ماتمی حضرات ہوں، وہ میرے چاہے نوجوان نمازی ہوں، وہ چاہے میرے نمازی حضرات فکری نوجوان ہوں، ہیں تو سب ہمارے اپنی ملت کے جوان۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بزرگوں کی عزت و احترام کریں کہ انہوں نے زندگی کا ایک تجربہ اور ایک وقت دیکھا ہے۔ ان حالات کے اندر اگر ہم بکھر کر سوچیں گے تو مارے جائیں گے، اور اگر ہم جڑ کر اپنے فرشزہ پر موجود رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف نہیں دیکھ سکتی۔ کیونکہ آج کائنات کے اندر دیکھیں تو کائنات کی جتنی بڑی شیطانی طاقتیں ہیں اس وقت وہ سب کی سب دشمن ہیں، کس کی؟ صرف تشیع کی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ آج ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں دشمن ہیں تو صرف تشیع کی۔ اب آپ اپنی قیمت کا خود اندازہ لگائیں، آپ کتنے طاقتور ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے خلاف ہیں۔ کبھی کسی کمزور کے خلاف کوئی طاقت نہیں آتی، ہمیشہ جو طاقتور ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہم مکتب اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہیں، اس سے بڑی طاقت ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس مکتب کی صحیح ترجمانی اگر نہیں کریں تو معصوم فرماتے ہیں نا کہ ہمارے لیے باعث عزت کام کرو، ہمارے لیے وہ کام کرو جس سے ہماری عزتوں میں اضافہ ہو، ایسے کام مت کرو جس سے ہماری ذلت ہو۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ توجہ کرنی ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، مساجد خدا کا گھر ہے۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک رات میں 2000 سجدے کرتا تھا، اور خالی شب قدر کی راتوں میں نہیں، روزانہ کی راتوں میں۔ جس امام کی مجلس ہے اس کو سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ کس وجہ سے کہا جاتا؟ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اہل فکر بیٹھے ہیں، مجالس کے اندر جس امام کی مجالس ہو اگر ہم اس کے سیرت و کردار سے واقف نہ ہوں تو نہ آپ کے آنے کا کوئی فائدہ، نہ ہمارے پڑھنے کا کوئی فائدہ۔ آنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اہل علم ہو، چونکہ میں سادات ہوں، یہ ممبر رسول اور آل رسول سے منسوب ہے، یہ ہمارے جد کی میراث ہے۔ اس کے فرائض کیا ہیں آنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ امام یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سامنے پڑھنے والے کی آواز کتنی خوبصورت ہے، اس کے گلے کی کلکاریاں کتنی خوبصورت ہیں، اس کی اداکاریاں کتنی خوبصورت ہیں۔ امام یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ممبر پہ کھڑا ہے، یہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کر ہماری قوم کو، ہمارے مومنین کو فکر اور پیغام کیا دے رہا ہے۔ اور وہ قوم ہمیشہ جو غفلت کا شکار رہی ہے، امام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں
کہ اپنے دشمن سے آگاہ رہو. جو قوم غفلت میں پڑی رہتی ہے ماری جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں امن کے دور میں حالت جنگ کے اندر رہو. ہماری غفلتیں یہی ہیں, ہم بے پرواہ بیٹھے ہیں, ہم اپنی ان ایام کی رسومات میں اتنے الجھے ہیں, ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دشمن کالے لباسوں کے اندر ہی ہمارے درمیان موجود ہے. ہمیں اگر بابصیرت نہیں ہوئے, اگر نہیں پہچان سکے, تو جو حال پورے پاکستان بھر کے اندر دیکھ رہا ہوں میں گلی کوچوں کے اندر, کہ دشمن اسی چیز پر خوش ہو رہا ہے کہ اچھا ہے یہ سارے آپس میں دست و گریبان ہیں, تو ایک دوسرے کی ذلت نہیں ایک دوسرے کی عزت کا سبب بنے. اپنے ایک دوسرے کی احترام کریں, اپنے ایک دوسرے کے ساتھ عزت و آبرو سے پیش آئیں, کہ یہی سیرت امام ہے, یہی سیرت معصوم ہے. ہم کیسے ماننے والے ہیں کہ مجلس امام میں تو آئیں لیکن امام کی اطاعت نہ کریں, امام کی پیروی نہ کریں, یہ منافقت ہے. لہٰذا ائمہ معصومین کی مجالس میں آ کر اس عہد سے آیا کریں کہ آج اس مجلس میں آئے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے. عزاداری سعید الشہداء ہر سال آتی ہے. یہ اس لیے نہیں آتی ہے کہ آپ صرف مجلس برپا کریں, نوحے پڑھیں, ماتم کریں, گھر چلے جائیں اور سوا 2 مہینے کے بعد امام آپ خدا حافظ ہم خدا حافظ. نہ, ذہن میں یہ رکھیں امام کو الوداع کوفیوں نے کیا تھا, کہ بلایا بھی خط لکھ کر, اور جب امام پہنچے تو امام آواز دیتے رہے حل من ناصر ینصرنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے کہ جس دین کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, کوئی ہے جو اس کی حفاظت کرے, کوئی ہے جو حرمت رسول کا دفاع کرے. کسی نے لبیک نہیں کہا. لیکن امام نے کربلا کے اندر کہیں پہ بھی نیام میں تلوار رکھ کے یہ نہیں کہا تھا کہ کربلا کی جنگ ختم ہو گئی. کربلا کی جنگ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا جاری ہے. ہم آج کی کربلا میں کھڑے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم لشکر حسین میں ہیں یا لشکر یزید میں ہیں. اپنی طرف توجہ دینی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا امام بہترین عبادت گزار تھا, آیا ہم مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں. ہمارے امام نے نوک نیزہ پر قرآن پڑھ کے قرآن کی اہمیت بتائی تھی. قرآن مردوں کے لیے نہیں, قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. آیا ہم امام کے ماننے والے ہیں, قرآن کے ساتھ وابستگی ہے. آیا ہم وہ مومن ہیں کہ جس کے گھر میں ہر روز قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. ہمارے امام فرماتے ہیں جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں فرشتوں کا رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا. قرآن بڑی مقدس کتاب ہے, ہم نے اس پہ بڑا بہترین اور بڑا مہنگا غلاف چڑھا کے اسے طاقوں میں رکھ دیا. نہ, قرآن طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن منبع نور ہے, ہدایت کا سر چشمہ ہے. قرآن بتا رہا ہے کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ چلنا ہے, کس کے ساتھ نہیں چلنا, کس نظام میں رہنا ہے اور کس نظام میں نہیں رہنا. ایسا نہ ہو کہ قرآن میں جن کے لیے حکم دیا گیا ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون, یہ اندھے گونگے بہرے لوگ, خدا نہ کرے ہم اس میں شمار ہوں. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں اگر ایک علاقے میں 1 لاکھ آدمی رہتے ہوں اور اس میں ایک میرا شیعہ ہو تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس گلی سے گزرے, جس علاقے سے گزرے, لوگ اسے دیکھ کر کہیں دیکھو یہ علی کا شیعہ جا رہا ہے. یہ نہ ہو کہ نماز کی آواز گونج رہی ہے اور شیعہ اپنی مصروفیات زندگی میں. نہ, یہ باتیں اس لیے بتانا ضروری ہیں کہ میرے 7ویں امام نے فرمایا خدا لعنت کرے اس شخص پر جو اپنے بھائیوں کو نصیحت نہیں کرتا. یہ باتیں ان ایام اعظم میں ایک نصیحت کے طور پہ, آپ کا عمل آپ کے ساتھ جائے گا, میرا عمل میرے ساتھ جائے گا. لیکن مولا فرماتے ہیں جتنا علم جانتے ہو کم از کم اتنا تو عمل کرو, جتنا علم جانتے ہو. اور علم اگر مومنین تک نہ پہنچائیں تو پھر ہمارے سادات ہونے کا فائدہ کچھ نہیں. فرائض کی باتیں اگر ہم سادات نہ بتائیں تو ہمارا پھر کوئی فائدہ نہیں. امتی تو چلیں, ان کا تو دوسرا ہی ساتھ, لیکن سادات ہونے کا جو فریضہ, اولین فریضہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ہم نے خدا کی طرف لے کر جانا ہے. امام نے کربلا کے اندر یزید کے خلاف جو بغاوت کی تھی وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ یزید پسند نہیں تھا یا یزید سے کوئی شخصیتی اختلاف تھا. یزید سے اس لیے اختلاف تھا کہ وہ دین میں انحراف کر رہا تھا.
وہ دین و شریعت کے اندر پامالی کر رہا تھا، لیکن آج ہم خود وہ کام انجام نہیں دے رہے۔ ہم اپنے اپنے کرداروں کا اپنے احتساب کریں کہ آیا آج تو پورا معاشرے کے اندر دیکھیں، اس وقت اللہ نے یہ کرم کیا چونکہ ہم امام عصر کے انتظار میں ہیں اور یہ حق کا دور ہے، اور مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں حق میں وہ طاقت ہے کہ وہ ہر چیز کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گی، چھپ نہیں سکتا۔ آج دوسرے لوگوں کی زبانوں سے اعتراف آل محمد کی عظمتوں کا ہو رہا ہے۔ وہ دل جو ہمیشہ سیاہ رہے، وہ نگاہیں جو ہمیشہ اندھی رہیں، آج ان کو بھی نور مل رہا ہے، آج ان کی زبانوں میں بھی تاثیر آ رہی ہے۔ یہ اس دور کا، یہ جس امام کا انتظار کر رہے ہیں، یہ اس کا اثر ہے۔ لیکن اس کے ماننے والے کس طرف جا رہے ہیں؟ توجہ اس طرف ہم نے کرنی ہے۔ ان مجالس کا فائدہ ہمیں اسی وقت ہے جب ان مجالس سے، اس عزاداری سے، یہ ہر سال عزاداری آ کے آپ کے دروازوں پہ دستک دیتی ہے۔ اس لیے نہیں دیتی ہے کہ اٹھو، کالے کپڑے پہنو، مجلس کرو، نوحے پڑھو، ماتم کرو، تبرک کھاؤ اور گھر چلے جاؤ، نہ، یہ ہر سال آپ کو اٹھاتی ہے کہ اٹھو، بیدار ہو، اپنے فکر و شعور کو تیار کرو۔ تم کس امام کے ماننے والے ہو؟ تمہیں کس لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی؟ اس لیے نہیں کی تھی کہ صرف روتے رہو، بلکہ بی بی نے دعا اس لیے فرمائی تھی کہ یہ امت جو ہے میرے بیٹے کے بچے ہوئے مقصد کی تکمیل کے لیے کام کرے گی۔ لیکن ہم نے اس مقصد کو ہم نے خود فراموش کر دیا۔ کتنے مومنین ہیں جو فجر کی نماز کے اندر حاضر ہوتے ہیں، کثیر تعداد بزرگان کی موجود ہیں، ہوتے ہیں بالکل، لیکن ایک اجتماعی بات کر رہا ہوں، کتنے مومنین ہیں فجر کی نماز کے لیے؟ امام زمانہ فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو فجر کی نماز میں دیری کرتا ہے، اور امام فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو مغرب کی نماز میں دیری کرتا ہے۔ جس کو امام ملعون کہہ دیں اس کے پاس بچتا کیا ہے؟ پھر ان ایام عزا کے اندر عہد کرنا ہوتا ہے اپنے آپ سے کہ اے مولا اگر میں پہلے نمازی نہیں تھا تو مولا حسین میں آپ کے سجدے کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر میں قرآن سے دور تھا تو اے مولا آج کے بعد میں ہمیشہ ایک صفحہ چاہے کیوں نہ پڑھوں قرآن کا، اپنے گھر میں ضرور تلاوت کروں گا۔ قرآن کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں آ چکا ہے، ساری دنیا استفادہ حاصل کر رہی ہے قرآن سے، اور اگر کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہا تو وہ مسلمان ہے، اسے پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا کیا ہے۔ بعض ایسے قاری ہیں جنہوں نے عربی کے رٹے مار لیے ہیں، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو چھونا ثواب، قرآن کو چومنا ثواب، لیکن قرآن میں 1 گھنٹے غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اتنی محترم کتاب کو ہم نے گھروں کے اندر اولادیں مانگی اہل بیت کے در سے، لیکن کیوں اپنے بچوں کو کربلا کی ماؤں جیسی تربیت نہیں دی؟ کیوں ان بچوں کے اندر قاسم نظر نہیں آتا؟ کیوں ان بچوں کے اندر علی اکبر نظر نہیں آ رہا؟ کیوں ان بچوں کے اندر علی اصغر کی مسکراہٹ نظر نہیں آتی؟ صرف بے فکری، بے شعوری، رسومات میں صرف اپنے آپ کو ڈبو دیا۔ مومنین کرام آمادہ رہیں، وقت کے امام کے انتظار میں ہیں، یہ بڑا بہترین دور چل رہا ہے کہ کسی وقت توقع ہے امام کا انشاءاللہ ضرور کی، لیکن امام الہی امام ہے، وہ کمشنر یا ایم این اے یا ایم پی اے کی زبان میں آپ سے گفتگو نہیں کریں گے، وہ آپ سے آ کے قرآن کے لہجے میں گفتگو ہوگی۔ جس نے قرآن پڑھا ہوگا وہ تو امام کی بات سمجھ جائے گا، اور جس نے کبھی قرآن سے آشنائی نہیں رکھی ہوگی، روایتوں میں موجود ہے، وہ یہ کہے گا یہ کون آ گیا، یہ ہمارے امام نہیں، نعوذ باللہ۔ آراستہ کریں اپنے گھروں کو۔ ہر امام کی جب کوئی شہادت یا ولادت آتی ہے، مسجد و امام بارگاہوں میں تو اہتمام ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک اہتمام اپنے اپنے گھروں کے اندر کیا کریں، اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر، اپنی ماؤں بہنوں کو بٹھا کر بتایا کریں آج کس امام کی ولادت ہے، آج کس امام کی شہادت ہے، اس امام کے والد کا نام کیا تھا، اس امام کی والدہ کا نام کیا تھا، اس امام نے کتنے عرصے امامت کی، اور اس امام کی فکر اور مقصد کیا تھا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ ان اماموں کے ماننے والے ہیں۔ شرمندگی ہمیں بہت دفعہ ہوئی جب کسی مجمع کے اندر پوچھ لیا گیا کہ ہمارے نویں امام کا نام کیا ہے، مجمع میں سے کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ ہمارے بچے انگلش میڈیم اسکولوں کے اندر 10 11 انگلش پویم یاد کر لیتے ہیں، لیکن 5 امام کے فرمان یاد نہیں کرا سکتے اپنی اولادوں کو۔
یہ المیہ ہے، یہ بہت بڑا ہمارے ساتھ اہل ممبر نے بھی ہمارے ساتھ منافقت کی اس میں کہ ہم نے ممبر ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں ایک عالم تم سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ہم اٹھتے ہیں کسی بھی عالم کو گالی دے دی، آج کا دور دیکھ رہے ہیں آپ، بزرگان جانتے ہیں کہ جن علماء نے زندگی گزار دی حلال حرام بتانے کے لیے، آج ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور جن کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے ان سے مجلسیں سنی جاتی ہیں۔ یہ کون جواب دے گا امام کی بارگاہ میں؟ ہر شخص نے امام کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں۔ بارگاہ امام میں میرا فریضہ یہ ہے کہ مولا میں نے اس علاقے میں آ کر یہ پیغام دیا تھا، عمل کریں نہ کریں آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میرا کام ائمہ معصومین کی سیرت کے مطابق اپنے مومنین تک یہ بات پہنچانا تھی۔ اس کا مقصد یہ نہیں بتانا کہ آپ کمتر ہیں اور میں برتر ہوں، نا۔ انسان اپنے دکھ اپنی پریشانیاں اپنے لوگوں سے ہی بتاتا ہے، کسی دوسرے مکاتب فکر سے جا کے تو یہ باتیں نہیں کریں گے۔ یہ محفلیں، یہ مجلسیں اہل بیت کی یونیورسٹیاں ہیں، یہاں پہ جو آتا ہے ہرملا سے ہور بن کے جاتا ہے۔ ایک رات میں جس طرح ہور نے اپنی فکر بدل دی تھی، ہر انسان چاہے تو بیٹھے بیٹھے اس کی فکر ابھی بدل سکتی ہے، لیکن اپنے امام سے معرفت ہو، متمسک ہو امام سے، ہر کام کرے عزاداری کے اندر لیکن واجبات الہی کے ساتھ، ہر کام کرے، کسی کام سے آپ کو نہیں روکا گیا، لیکن ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے، ہر چیز اس کے مقام پر اچھی لگتی ہے۔ کوشش کریں آپ کی نسلیں، آپ کی اولاد جس امام کے انتظار میں ہیں، جب وہ آئے ہمیں مایوسی نہ ہو اس امام کے سامنے، ہمیں اس امام کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ کتنے ایسے جوان موجود ہیں، کتنے ایسے بزرگان موجود ہیں جو اپنے وقت کے امام سے متمسک رہتے ہیں، دن میں 10 منٹ کے لیے بھی۔ ہمارے لیے باعث شرم مقام یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ابھی تک اپنے وقت کے امام کی معرفت ہی نہیں ہے۔ کیسے معرفت آتی؟ ایک مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین دروازے تک پہنچتا ہے، اور اگر ایک عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں میں چلا جاتا ہے۔ عورت کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ ہمارے سامنے ہماری ماں زہرا کی مثال نہیں ہے، 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 18 سال میں میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اس 9 اور 8 سال کے عرصے میں وہ کائنات کی وہ بڑی اور عظیم ہستی نے اپنی گود کے اندر امام حسن، امام حسین، بی بی زینب اور بی بی کلثوم جیسی ہستیوں کو تعمیر کیا 9 سال کے اندر۔ یہ کردار زینبی ہے۔ اگر یہ ہماری ماں بہنوں میں نظر آئے تو ہمیں فخر ہوتا ہے۔ ہم خود جس امام کے ماننے والے ہیں، ہر وقت موت کی تلاش میں رہتے تھے۔ مولا چاہ کہتے ہیں اگر تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں تو کثرت سے اپنی موت کو یاد کیا کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو، تمہارے دلوں کا زنگ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ہمیں سستی سستی جنتوں کے دکھا کے ہمارے بچوں کو جو گمراہ کیا گیا، جنت کا کوئی ٹیڑھا میڑھا راستہ نہیں، یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جنت کا صرف ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ جو 5 وقت نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت، ائمہ کی اطاعت، کردار بہترین، گفتار بہترین، امام کی سیرت و کردار میں آپ کی جھلک، جنت آپ کی منتظر ہے۔ ورنہ یہ جنہوں نے جنت کے جھوٹے خواب دکھائے ہیں، یہ خود اس کے کسی موڑوں پہ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ گمراہ لوگوں کا نہیں۔ زیارت عاشورہ آج جس پہ دنیا پابندیاں لگوانا چاہ رہی ہے، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں ہر گھروں کے اندر۔ زیارت عاشورہ میں ہم 3 لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ کس کس پر؟ ایک اس پہ لعنت کرتے ہیں جس نے ظلم کیا۔ میرے بزرگ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا، ایک اس پہ لعنت کرتے ہیں جس نے ظلم کیا، دوسرا اس پہ لعنت کرتے ہیں جس نے ظالم کا ساتھ دیا، اور تیسرا کس پہ لعنت کرتے ہیں؟ تیسرا اس پہ لعنت کرتے ہیں جو یہ سب کچھ دیکھتا رہا اور خاموش رہا۔ وہ خاموش امت جس نے حسین کو قتل ہوتے دیکھا۔ آج ہم اپنا احتساب کریں، ہم ظالم کے ساتھ ہیں، ہم ظالم ہیں یا ہم خاموش رہنے والی امت ہیں؟ امر بالمعروف ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، جبکہ دین کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔
امام علی فرماتے ہیں اگر اللہ نے تجھے علم دیا اور بولنے کی طاقت دی ہے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر. میں علی امام ہو کر وعدہ کرتا ہوں نہ تیرے رزق میں کمی آئے گی نہ تجھے موت جلد آئے گی. اس کے باوجود ہم زبان نہیں کھولتے. ماننے والے علی کے ہیں, ماننے والے اماموں کے ہیں. صرف امام کو ماننا کافی نہیں, امام کی ماننا بھی بہت ضروری ہے. بغیر امام کی مانے امام آپ کے نہیں ہو سکتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر ایسے ہی ہوتے تو امام علی کے دور کا شیعہ امام کے ساتھ تھا. امام کہتے تھے کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا. اتنا ستایا تھا امام کو. امام علمی باتیں کرتے تھے. اعتراضات سینکڑوں, جیسے آج کوئی اگر علماء حق کوئی بات کرے سینکڑوں اعتراض, سینکڑوں کلپ, سینکڑوں. یہ وہی کام ہے جو امیر شام نے فتنہ بری پیدا کی تھی مولا علی کے خلاف, کہ درباری خطیب اور بازاری خطیب بنا کر جھوٹی احادیث کے ذریعے ایک فتنہ پیدا کیا. آج ہمارے درمیان بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. ہمارے بچوں کو روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے, ہمارے بچوں کو روکا جاتا ہے واجبات الہی سے, اور انہی ممبروں سے دیا جاتا ہے. یہاں پر زیارت وارثہ کو اپلائی کیا کریں, یہاں پر زیارت عاشورہ کو دیکھا کیا کریں کہ ممبر پہ اگر کوئی غلط پڑھا, فریضہ ہے آپ کا, واجب فریضہ ہے. وہ دین و شریعت جس کے لیے حسین جیسی عظیم ہستی نے اپنا گھر بار, اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اگر کوئی اٹھ کے مجھے گالی دے تو میری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب میرے امام جیسی ہستی نے اپنا سب کچھ اس دین و شریعت کے لیے قربان کر دیا, تو میں کیسے ایک جاہل آدمی کی گفتگو ممبر پہ سنتا رہوں خاموشی کے ساتھ؟ یہ جرم ہے, یہ ظلم ہے. جو سن رہا ہے اس نے امام کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. یاد رکھیے گا, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مجالس کا اہتمام درس ہے, مجالس کا اہتمام پیغام ہے, مجالس کا اہتمام مومنین کو, مسلمین کو جوڑنے کا نام ہے, توڑنے کا نام نہیں ہے. کسی کے مقدسات کی توہین کی ہم کو اجازت نہیں ہے. جب خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو کہ کل کو پلٹ کے وہ تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہہ دے. آج یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. 40-45 سال ان ممبروں سے جن پر لعنتیں بھیجتے رہے, آج وہ آپ کے اصلی اماموں کو گالیاں دے رہے ہیں, سن رہے ہیں ہم. یہ ذلت کا مقام ہے ہمارے لیے. عبرت لینی چاہیے ایسی چیزوں سے. یہ ہمارے بیج بوئے ہوئے تھے جو آج ہمیں کاٹنے پڑ رہے ہیں. کس کی غلطیاں تھیں؟ اور آج بھی ان غلطیوں کا ازالہ نہیں کر رہے, آج بھی ان غلطیوں کو اور آگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھنے کی ابھی بھی سکت نہیں ہے کہ دشمن ہمیں جس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے ہم خود بھی اس کے لیے تیار ہیں. ائمہ معصومین نے اپنی زندگی گزاری, مولا علی کے 9 بیٹوں نے اپنی زندگی گزاری, ہمیں عزاداری بھی کر کے بتائی, ہمیں مجالس بھی کر کے بتائی کہ کس طریقے سے کرنی ہے. لیکن ہم نے ائمہ کی پیروی نہیں کی, ہم اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں. ہمارے جو دل و دماغ میں بسا دیا جاتا ہے ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں. ہم اہل بیت کے نوکر ہیں. ہم نے اہل بیت سے نہ ایک قدم آگے بڑھانا ہے نہ ایک قدم پیچھے ہٹانا ہے. جہاں وہ کہیں وہیں پہ چلنا ہے, جیسے وہ کہیں ویسے چلنا ہے. اور اگر ان سے انحراف کر کے چلیں تو پھر یہ حسینی کردار نہیں ہے, یہ وہی کردار ہے جو یزید نے پیش کیا تھا. نماز کا دشمن تھا یزید, نماز سے عشق تھا حسین کو. قرآن کا دشمن تھا یزید, حسین کو عشق تھا قرآن سے. اسی لیے شب عاشور ایک رات مانگی تھی مولا نے. مولا عباس سے کہا تھا کہ جاؤ لشکر یزید سے کہو ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو. کہ ایک رات میں کیا کریں گے مولا؟ کہ تم جانتے ہو مجھے قرآن اور نماز سے کتنا عشق ہے, میں یہ پوری رات عبادت الہی میں گزارنا چاہتا ہوں. اور ان 72 انصار نے, 72 اصحاب نے جو کام انجام دیا, آیا ہم نے کبھی ان اصحاب کی پیروی کرنے کی کوشش کی ہے؟ اپنے بچوں کو کبھی ان کی پیروی کرنے کی کوشش کی ہے؟ علم عباس تو اٹھاتے ہیں لیکن عباس کی شخصیت اور عباس کے کردار سے متعارف نہیں ہے. سب چیزیں دیکھتے ہیں, سب چیزیں بتانے کی ہیں. وقت بہت تیزی کے ساتھ ہمارے بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, ہماری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. یا جو ہاتھوں کے اندر کھلونے موجود ہیں اس کے اندر شیطان بھی ہے اور اس کے اندر رحمان بھی ہے. ماں باپ کی توجہ ہوگی تو یہ کھلونا رحمان بن جائے گا, ماں باپ کی توجہ نہیں ہوگی تو یہ کھلونا شیطان بن جائے گا.
اور شیطان نے خدا سے مہلت مانگی ہے کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے ان لوگوں کے جو تیرے ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس دور شیطانیت سے بچیے، مجلس حسین کی عزت و آبرو کی حفاظت کیجیے اپنے، اور ہماری پوری قوم کی ذمہ داری ہماری نہیں، لیکن ہم کم از کم اپنے علاقے، اپنے امام بارگاہوں میں تو اتحاد و اتفاق کے ساتھ سب کام انجام دے سکتے ہیں کہ دوسرے علاقے کے لوگ ہم کو دیکھ کر کہیں دیکھو وہاں کے مومنین کیسے اکٹھے رہتے ہیں۔ آپس کے اختلافات کو ختم کریں۔ خدا را آپ کسی تنظیم سے ہیں، آپ کسی ادارے سے ہیں، آپ کسی شخصیت کے پیروکار ہیں، اور رہیں آپ، لیکن یہ سب چیزیں جب فرش عزا پہ آتے ہیں، یہ جب جوتے اتارتے ہیں، یہ سب چیزیں وہیں چھوڑ کے آیا کریں۔ فرش عزا پہ سب بیٹھ کر صرف عزاداران حسین کہلایا کریں۔ ہمارا سب سے بڑا مرتبہ یہی ہے، ہمارا سب سے بڑا رتبہ یہی ہے۔ ایک طالب علم ہونے کے ناطے بہت میرے بزرگ بیٹھے ہیں، واجب الاحترام معذرت چاہوں گا کہ اگر بات طویل ہو گئی، چونکہ مجھے واپس ابھی پہنچنا ہے، رات دوسرا ایک پروگرام ہے، دیر ہو جائے گی، تو گزشتہ جو بزرگ برادران نے جو 4-5 چیزیں کہی تھیں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں، لیکن اگر کسی بات پہ دل آزاری ہو تو میں اس کی معافی اس لیے نہیں مانگوں گا کہ یہ فرائض ہیں۔ ایک سادات ہونے کے ناطے یہ میرا فریضہ ہے جو میں آپ کے یہاں نہیں، پورے پاکستان میں اور دنیا میں جس ممبر پر گیا ہوں کہ یہ ممبر میرے جد کا ممبر ہے، اور روز محشر میں اپنے جد کے سامنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں کہ میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے ہر علاقے میں جا کر یہ پیغام دیا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں نا، آج عمل کا دن ہے اور کل حساب کا، اور کل جب حساب ہوگا نا، جب قبر میں انسان کو دفنا دیا جاتا ہے اور سلیبیں ڈال دی جاتی ہیں، تو پھر آپ کا عمل ختم ہو گیا، پھر وہی کام آئے گا جو آپ نے عمل خیر دنیا میں انجام دیا تھا۔ پھر نہ وہ دولت کام آئے گی، نہ وہ بیوی کام آئے گی، نہ وہ باپ کام آئے گا، نہ وہ ماں کام آئے گی، نہ مولوی کام آئے گا، نہ ذاکر کام آئے گا، صرف تمہارا عمل کام آئے گا، تم نے دنیا میں کیا عمل خیر انجام دیا۔ یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں، آپ کی 2 رکعت نماز آج بزرگوں کی 100 رکعت کے برابر ہے۔ یہ جب جوان عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں تو خدا بہت خوش ہوتا ہے، اتنا پاکیزہ ہوتا ہے جوان، اس کا دل اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر دعا کرے، اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ خدا کہتا ہے میری طرف 1 قدم تو بڑھا، میں تیری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔ جس کی بارگاہ میں جانا ہے اس کے لیے کیا عمل خیر انجام دے رہے ہیں۔ توجہ کیجئے مومنین کرام، عزاداری اسی لیے آتی ہے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے، سوئی ہوئی فکروں کو جگانے۔ جو بے نمازی ہیں وہ نماز کے پابند بن جائیں، جو قرآن سے دور ہیں قرآن کے پابند بن جائیں، جو ماں باپ کی بے عزتی اور بے حرمتی کرتے ہیں وہ ان حرکات سے باز آ جائیں۔ بزرگ جوانوں پر شفقت کریں، جوان اپنے بزرگوں کی عزت و احترام کریں۔ بلند اخلاق، بلند کردار انسان دنیا میں سب سے کامیاب انسان ہے، اور آئمہ کو پسند ہی ایسے افراد ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ہم مولا کے در کے ملنگ بن جائیں، ہم مولا کے در کے یہ بن جائیں، آرزو کرو کہ مولا کے میسم بن جاؤ، مولا کے بوزر بن جاؤ، مولا کے عمار یاسر بن جاؤ، قمبر بن جاؤ، باب علم کے ماننے والے ہو، اپنی سوچیں بلند رکھو کہ ہمیں یہ بننا ہے۔ بس چیزیں مت مانگو، بڑے اعلیٰ رتبہ ہے، اہل بیت کے در سے جو مانگو گے وہ عطا ہوگا، یہ تمہاری نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عزت مانگو گے عزت ملے گی، شہرت مانگو گے شہرت ملے گی، پیسہ مانگو گے پیسے ملیں گے، واہ مانگو گے واہ ملے گی، اور اگر ان کے در سے مقصد مانگو گے تو یہ جو بتا رہا ہوں یہی ملے گا۔ کربلا سے یہی کچھ لے کے آیا ہوں۔ آج تک کبھی روضہ حسین کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی اپنے مولا سے یہ نہیں کہا کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز عطا کر دو۔ ہمیشہ روضہ حسین پہ یہی دعا کی کہ اے مولا جس مقصد کے لیے مجھے چنا ہے، جب تک جسم میں یہ جان ہے اس مقصد کو ایسے ہی ادا کرتا رہوں، اور یہ حسین کی عطا ہے۔ یہ آج جو کچھ ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے سے پہلے جو برادر مجھے بلا رہے تھے انٹرنیشنل اور یہ سب بازاری باتیں ہیں، کوئی انٹرنیشنل نہیں ہے۔ ہمارے لیے کائنات میں سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ ہم نوکر زہرا ہیں، اس رتبے سے ہمیں بڑا کوئی رتبہ چاہیے ہی نہیں۔ یہ بین الاقوامی شہرت یا کیا شہرت یافتہ، اگر ہمارے امام کی ہم پہ نظر ہو جائے تو اس سے بڑی شہرت اور عزت کیا ہے۔ دنیا کی آرائشوں میں مت مگن رہیں، یہ دنیا قرآن بار بار بتا رہا ہے کھیل تماشا ہے، چند دن کی رکعت ہے،
ایک بس آخری بات بتا کے، کسی نے امام علی سے سوال کیا مولا یہ بتائیں یہ رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، لیکن یہ سجدے دو کیوں ہیں؟ یہ میرے جوان بیٹھے ہیں، صرف آپ کی اصلاح کے لیے ایک چھوٹی سی بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ مولا یہ رکوع بھی ایک ہے، قیام بھی ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا پہلا سجدہ جب خاک پہ کیا جاتا ہے تو یہ تیری ولادت تجھے یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدے میں جب تو جاتا ہے تو یہ تیری موت تجھے یاد دلاتا ہے، اور یہ درمیان میں جو رکنے کا وقت ہے یہ زندگی ہے۔ اہل فکر کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جو سجدے کے درمیان جو رکنے کا تھوڑا سا لمحہ ہے، مولا فرماتے ہیں یہ زندگی ہے۔ ہم نے ساری توجہ سب کچھ زندگی کا اپنی اسی زندگی کے اوپر لگا دیا کہ ہمیں یہی رہنا ہے، ہم نے ان ہستیوں کے سامنے جانا ہے۔ ایک باپ کو ایک بیٹا نعمت ملی ہے، ہر باپ سے سوال ہوگا کہ تجھے جو بیٹا دیا تھا تو نے اس کی کیا تربیت کی؟ ایک ماں سے بھی سوال ہوگا۔ میری اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، اپنے بزرگوں سے گزارش ہے، اپنے بچوں کو اہل بیت کی تعلیمات، اہل بیت کے کردار و سیرت پہ چلائیں، ان کربلا کی ماؤں جیسی تربیت کریں، انہیں آمادہ کریں۔ ہم اس دور میں کھڑے ہیں، چاروں طرف سے دشمن میں گھرے ہوئے ہیں، گھروں میں چھپنے سے، گھروں میں بیٹھنے سے جان بچ نہیں سکتی۔ اگر گھروں میں چھپ گئے تو کوفی کہلائیں گے، اور اگر میدانوں میں نکل آئے تو پھر کربلا کے 72 کے ساتھ شمار ہوں گے۔ یہ اپنے ذہنوں میں رکھیں، یہ مت سوچیں حالات آپ کے لیے بہتر، ہمارے لیے حالات کبھی بہتر نہیں تھے اور نہ ہوں گے، لیکن ہم نے حالات سے خود مقابلہ کرنا ہے۔ اگر عزت کے ساتھ، کردار کے ساتھ، عمل کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو گئے تو وہ امام بھی آپ کی نصرت کرے گا۔ وہ امام منتظر ہیں پردہ غیبت کے اندر، ہماری بے بصیرتی، ہماری گمراہیاں، ہمارے گناہ امام کے ظہور میں دوری کر رہے ہیں۔ توجہ کریں ان ایام کے اندر، اپنی برائیوں کو دور کریں، انشاءاللہ پروردگار ہماری اور آپ کی اس اجماعی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔